أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان بادلوں کو اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں، لیے پھرتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ کئی چیزیں جو مردہ ہو چکی تھیں اللہ انہیں زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ فصلوں کے اندر سے گھاس، پودے اور چھوٹے چھوٹے پودوں کی ننھی منی کونپلیں، یہ ساری کی ساری پھوٹنے لگ جاتی ہیں، گویا کہ زندگی کے آثار نمایاں ہونے لگ جاتے ہیں۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا، لیکن لوگ اس کو پڑھتے غلط ہیں، لوگ پڑھتے ہیں محی الدین۔ یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو اس کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، تم اس کو بہت بڑی بات سمجھے بیٹھے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر سن کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ یہ آنکھوں سے اندھے ہیں روحانی طور پہ، انہیں حق نظر ہی نہیں آتا، اور یہ دل سے مردہ ہیں۔ جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الروم آیت نمبر 48 سے 53۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ آیات میں بھی اور آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ رب العزت نے آیت نمبر 48 میں ایک ہی آیت مبارکہ میں اپنی قدرت کی ان گنت اور بے شمار نعمتوں کی طرف
اشارہ فرما دیا۔ ایک تو اللہ پاک نے ہواؤں کا تذکرہ فرمایا کہ ہوائیں کس طرح اتنے وزنی پانی کو جو بادلوں کی شکل میں آسمان میں پھر رہا ہوتا ہے اسے یہ ہوائیں اٹھائے پھرتی، ورنہ یہ ہوائیں تو کسی بہت وزنی چیز کو اٹھانے کی اپنے اندر سکت اور طاقت نہیں رکھتی، لیکن یہ اللہ رب العزت کا حکم اور آرڈر ہے کہ جس حکم کی وجہ سے یہ ہوائیں اپنے اندر ان بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہیں جن میں کروڑوں ٹن پانی موجود ہوتا ہے۔ اب وہ پانی جب زمین پہ برستا ہے تو پھر لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ بادلوں کے اندر کتنا پانی تھا۔ کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 فٹ تک پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور کئی دفعہ تو آنن فانن چند منٹ میں پورے شہر اور شہروں کے چوک چوراہے، بڑے بڑے جدید ترین علاقے جہاں بڑے بڑے سسٹم ہوتے ہیں پانی کے، ڈرین کے، وہاں بھی چند منٹ کی بارش برستی ہے اور ہر طرف ندیوں نالوں کا منظر پیش ہو رہا ہوتا ہے، جیسے یہ سڑکیں اور گلیاں نہیں بلکہ یہ ندی اور نالے اور نہریں ہیں جو بہہ رہے ہیں۔ چند منٹ میں ان بادلوں سے اتنا پانی زمین پہ گرتا ہے، اللہ اکبر، سارا انسانی زندگی کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے چند منٹ کی بارش سے۔ تصور کریں کہ وہ کتنا پانی ہوتا ہے، اور وہ پانی جن بادلوں میں ہوتا ہے ان بادلوں کو اللہ کے حکم سے یہ ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں، لیے پھرتی ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پہلے نمبر پہ تو اللہ پاک نے ہوا کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پہ بیان فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں دوسری اپنی قدرت کی نشانی یہ بیان فرمائی کہ وہ ہوائیں ہمارے حکم اور ہمارے آرڈر سے بادلوں کو کبھی کہیں اور کبھی کہیں اور کبھی کسی سمت میں اور کبھی کسی ڈائریکشن میں لے جاتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جدھر مرضی چلی جاتی ہیں ہوائیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہوائیں اپنی مرضی کی پابند نہیں ہیں، وہ اللہ کے حکم سے ان بادلوں کو لے کر جاتی ہیں جس علاقے میں اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں جا کر وہ بادل جو ہواؤں کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں، وہ بادل سارے کا سارا پانی ضروری نہیں کہ زمین پہ برسا دے، جتنا اللہ کا حکم ہوگا اتنی بارش ہی ان بادلوں سے برسے گی۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ اللہ پاک اس بارش کے ذریعے سے اپنے بندوں کو کس طرح خوش و خرم کر دیتا ہے۔ بارش کے برسنے سے تھوڑی دیر قبل ابھی انسانوں کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے اور جانور ہانپ رہے تھے، زمین کے اندر بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، اور فصلیں اور پودے سڑے ہوئے تھے، جلے ہوئے تھے، اور انسان پتہ نہیں کتنے کتنے دنوں سے اور کئی دفعہ تو کتنے کتنے مہینوں سے اس مایوسی کی حالت میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں بارش کب برسے گی، کیا بنے گا۔ اتنا انسان پریشان اور مجبور اور بے بس اور مایوس ہوتا ہے کہ اچانک یکا یک ہر طرح کی مایوسیاں چھٹ جاتی اور اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش برستی ہے۔ درختوں کے پتے جو کئی کئی دنوں اور کئی کئی مہینوں سے
गर्द व गुबार से भरे पड़े थे, उनके ऊपर जब बारिश पड़ती है तो वो साफ सुथरे चमकने लग जाते हैं। और फिर जमीन जो मुर्दा थी वो जिंदा हो जाती है और जमीन की खेतियां लहलहाने लग जाती हैं, इंसान के चेहरे पे रौनक आ जाती है और वो मायूस इंसान मसरूर और खुश हो जाता है। ये यकदम तब्दीली आती है। और फिर अल्लाह पाक इस बारिश के जरिए से इस जमीन के अंदर से कई चीजें नई पैदा कर देते हैं। कई चीजें जो मुर्दा हो चुकी थी अल्लाह उन्हें जिंदगी अता फरमा देता है। फसलों के अंदर से घास, पौधे और छोटे छोटे पौधों की नन्ही मुन्नी कौंपलें, ये सारी की सारी फूटने लग जाती हैं। गोया के जिंदगी के आसार नुमाया होने लग जाते हैं। पूरी जमीन के ऊपर जितने जानदार हैं सबकी जिंदगी इस बारिश से वाबस्ता है और इस बारिश के बाद उनकी वो खत्म होने वाली जिंदगी जो खत्म हो रही थी वो जिंदगी दोबारा रवा दवा हो जाती है। ये अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत की निशानियां बयान फरमाई हैं। आइए कुरान मजीद के अल्फाज में पढ़ते हैं। अल्लाहु, अल्लाह, अल्लज़ी, वो है जो, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जात है जो, युरसिलुर रियाहा, जो भेजता है हवाओं को। रीह की जमा रियाह, युरसिलुर रियाहा, भेजता है हवाओं को। हवाएं अल्लाह भेजता है, अल्लाह के हुक्म से आती हैं हवाएं जो बादलों को खींच कर ले जाती हैं जिस इलाके में अल्लाह ने उन्हें बरसाना होता है। फा, फिर, या तो, तुसीरु, तुसीरु कमाना उबारती हैं, जिस तरह तुसीरुल अर्जा सूरतुल बकरा में आता कि वो ला तुसीरुल अर्जा, वो ऐसी गाय है कि जो जमीन को फाड़ती नहीं है, यानी जमीन में हल चलाकर जो मिट्टी दबी हुई थी उस दबी हुई जमीन को वो उबारती नहीं है। जब हल चलाते हैं तो वो जमीन ऊपर जाती है ना, तो वो गाय जमीन को उबारती नहीं है। तो यहां फरमाया कि ये हवाएं अल्लाह ताला भेजता है, तो वो क्या करती हैं हवाएं? फा, तो, तुसीरु, वो उबारती हैं, सहाबन, बादलों को, वो बादलों को उबारती हैं। स्टिर दी क्लाउड्स, बादलों को उबारती हैं। फा यबसुतु, फा, फिर, यबसुतु, फिर वो फैला देता है, हु, उसे, फा यबसुतु हु, फिर वो फैला देता है उसे, किसे? सहाबन, बादल को। फिर अल्लाह पाक उस बादल को फैला देता है। अलबासितु अल्लाह पाक का एक नाम है ना। फयबसुतुहु, फिर वो फैला देता है उसे, बादल को, फिस्समाई, आसमान में, कैफा यशाउ, जैसे वो चाहता है। पहले बादल थोड़ी साइड पे होते हैं, थोड़ी जगह पे, एक साइड पे होते हैं। फिर अल्लाह पाक इन हवाओं की मदद से उन बादलों को पहले तो उबारता है और फिर उबार कर, फुलाकर, उसके बाद अल्लाह पाक उनको आसमान पे फैला देता है। चाहे तो किसी एक इलाके में फैला दे, चाहे तो 2, 3, 4 इलाकों में फैला दे, चाहे तो हर तरफ ही फैला दे, सारी जमीन पर ही बारिश बरसा दे। वयजअलुहु, और वो कर देता है, बना देता है, कर देता है, हु, उसे, कौन? अल्लाह पाक। वयजअलुहु, और उसे कर देता है बादल को, किसफन, टुकड़े टुकड़े। फिर बादल को टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक दफा बादल फैल जाते हैं, फिर उसके बाद अल्लाह पाक फिर उनको टुकड़ियों की शक्ल में किसी को उधर भेज देता है, किसी को उधर भेज देता है। ये मुख्तलिफ मराहिल हैं
بارش برسنے سے پہلے بادلوں اور ہواؤں کے، فا پس، ترا تو دیکھتا ہے، الودق بارش کو، فتر الودق پس تو دیکھتا ہے بارش کو۔ الودق کا معنی ہے وہ رین ڈراپس، جو بارش کے قطرے گرتے ہیں نا نیچے۔ فتر الودق پھر تو دیکھتا ہے بارش کو، یخرجو کہ نکل رہی ہے، من خلالہ اس کے درمیان سے، کس کے درمیان سے؟ خلالی ہی زمین لوٹ رہی ہے سحابن کی طرف، بادل کی طرف۔ پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے درمیان سے نکل رہی ہے، یعنی بادلوں کے درمیان سے قطرے چھم چھم زمین پہ برس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظر ہوتا ہے، خصوصاً شدید گرمی کے بعد، شدید قسم کی قحط سالی کے بعد، جب یکا یک اس طرح کا ماحول بنتا ہے، بادل آ جاتے ہیں، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں، بارش کا پیغام سنا رہی ہوتی ہیں، اور پھر یکا یک دڑا دڑ زمین پہ بارش کے قطرے یک کے بعد دیگرے برس رہے ہوتے ہیں مسلسل۔ اس وقت انسانوں کی خوشی کی کیا حالت اور کیا کیفیت ہوتی۔ فَإِذَا أَصَابَ پھر جب وہ پہنچا دیتا ہے، یا پہنچا دیتا ہے یا برسا دیتا ہے، بھی اس کو، پھر جب وہ اسے برسا دیتا ہے یا پہنچا دیتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے یا جس پر چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے یا جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے اس بارش کو، اذا تو اچانک، اذا فجائیہ ہے اچانک کے معنی میں، اذا تو اچانک، ہم وہ انسان، وہ بندے، یستبشرون بہت خوش ہوتے ہیں۔ یستبشرون میں جو سین اور تا بشارت کے لفظ سے پہلے سین اور تا کے زائد حروف، یہ یہاں طلب کے معنی میں نہیں بلکہ یہ یہاں مبالغہ کے معنی میں ہے۔ یستبشرون بہت خوش ہوتے ہیں، ان زائد حروف کی وجہ سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں بہت، یستبشرون بہت خوش ہوتے ہیں۔ انسان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا، اور خصوصاً جن لوگوں کا زراعت اور کھیتی باڑی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، ان کی خوشیوں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ وَإِن كَانُوا واؤ حالانکہ، ان کانو، یہ ان یہاں انا کے معنی میں، یہ اصل میں انا تھا، انہم کانو بے شک تھے وہ، لیکن ہم کو حذف کر دیا گیا ہے اور انا کو ان بنا دیا گیا ہے، تخفیف۔ وَإِن كَانُوا حالانکہ بے شک تھے وہ، من قبلی اس سے پہلے، ان کے یونزلہ برسائی جائے، علیہم ان پر، من قبل ہی اس سے پہلے، لم زبر لا یقیناً، کیا تھے وہ اس سے پہلے؟ لم زبر لا یقیناً، مبلسین نا امید، حالانکہ بے شک وہ، اب تو یہ بڑے مسرور ہیں نا، بڑے خوش ہیں، حالانکہ بے شک وہ اس سے پہلے، بارش کے برسنے سے پہلے، بادلوں کے برسنے سے پہلے کیا تھے؟ یقیناً نا امید تھے۔ انسان مایوس ہو چکا، نا امید ہو چکا، لیکن اللہ پاک کی رحمت نے جوش مارا، اور آسمان سے جب بارش برسی، یہ یکا یک خوش و خرم ہو گیا، مسرور ہو گیا۔ اس آیت مبارکہ میں من قبلی ان ینزل، اس میں من قبلی اور آگے جا کے علیہم کے بعد پھر من قبلی ہی، یہ دو دفعہ من قبلی ہی استعمال ہوا ہے۔ یہ دو دفعہ من قبلی ہی لانے سے اس میں تاکید کا معنی اور مطلب پیدا کرنا مقصود ہے۔ کیا تاکید، کس چیز پر زور دیا جا رہا ہے یہاں؟ کہ بارش اترنے سے بالکل ذرا پہلے،
چند منٹ پہلے تک بھی یہ نا امید تھے، پریشان تھے۔ اللہ اکبر، لمبی نا امیدی کا ذکر ہے، لمبی نا امیدی، حتیٰ کہ بارش اترنے سے ذرا پہلے تک بھی نا امید تھے۔ اذا کا لفظ استعمال کر کے نا، اذا ہم یستبشرون، اس میں اذا کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ پیچھے لمبی نا امیدی تھی اور اب یہ لمبی نا امیدی یکا یک خوشی اور بشارت میں بدل گئی، امید میں بدل گئی، خوشیاں منائی جا رہی، یکا یک اللہ کی قدرت سے دنیا کی ساری کی حالت ہی بدل گئی۔ اب اللہ پاک اگلی آیت مبارکہ میں یہ جو ساری منظر کشی کی ہے نا اللہ پاک نے، پہلے قحط سالی، بارش کا نہ برسنا، زمین کا مردہ ہونا، اور درختوں، پھولوں، پھلوں، پودوں کا ہر چیز کا سڑ جانا، سوکھ جانا، انسانوں کے چہروں کا مرجھا جانا، مایوسی کا طاری ہو جانا، اور پھر بارش کے بعد یکا یک ہر چیز کا بدل جانا، پودوں کے اندر بھی تبدیلی، زمین میں بھی تبدیلی، انسان کے چہرے میں بھی تبدیلی۔ یہ جو یکا یک مردہ زمین کے اندر سے اللہ پاک نے یہ موت کے اندر سے زندگی نکال کے دکھا دی، اس سے اللہ پاک یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اے انسانوں، ایسے ہی ایک دن تمہارے مرنے کے بعد یکا یک تمہارا رب تمہیں مردہ زمینوں سے، قبروں سے زندہ کر کے نکال کھڑا کرے۔ فرمایا فانظر، پس دیکھ، الا طرف، آثاری نشانات، اثر کی جمع آثار، آثاری رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے نشانات کی طرف، اللہ کی رحمت کے آثار، نشانات کی طرف دیکھ، effects of mercy of Allah۔ کیف یحیی الارض، یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی ہے نا بارش کی شکل میں، ذرا اس کے اثرات پہ غور کرو، کیا تبدیلی آئی ہے۔ کیف یحیی الارض، کس طرح وہ زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ غور کرو، غور، اس سارے منظر پہ غور کرو گے، اگلی حقیقت سمجھنی بالکل آسان ہو جائے گی۔ ان ذالک، بے شک وہی، لفظ والا یقیناً، محیی، زندہ کرنے والا ہے، میم پہ اسمو کی وجہ سے اسم الفاعل، کرنے والا، محیی، زندہ کرنے والا ہے، الموتا، مردوں کو۔ یہ موتا جمع ہے میت کی، تو اس کی جمع موتا، مردے۔ ان ذالک، یقیناً یا بے شک وہی، لفظ والا یقیناً، محیی الموتا، مردوں کو زندہ کرنے والا۔ یہ ہے نشانی اس میں، جس طرح آپ نے یہ ساری منظر کشی کی ہے، یہ سارا کچھ منظر تمہیں دکھا دیا نا، وہی رب یقیناً مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ اور یہاں ضمناً ایک اور بات بھی سمجھ لیں، محیی، اس سے ایک نام بھی ہے لوگوں کا، محی الدین، اکثر لوگ یہ نام رکھتے ہیں، محی الدین۔ محی الدین کا مطلب ہے دین کو زندہ کرنے والا، لیکن لوگ اس کو پڑھتے غلط ہیں، لوگ پڑھتے ہیں محی الدین، محی الدین نہیں، کئیوں نے نام رکھا ہوتا غلام محی الدین۔ محی الدین لفظ نہیں ہے، محی الدین، یہاں پر شد نہیں ہے، یاد رکھنا، محی الدین، دین کو زندہ کرنے والا۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، قدرت رکھنے والا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنا، یہ تو اس کی قدرت کا ایک ادنا سا کرشمہ ہے، تم اس کو بہت بڑی بات سمجھے بیٹھے ہو۔ اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر، جو بھی کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے نا، بلکہ جس چیز میں پاسبلٹی اور امکان نظر نہیں بھی آتا نا تمہیں، اللہ پاک کے لیے وہ بھی ممکن اور آسان ہے، اور اللہ اس پہ قادر ہے۔
اب اللہ پاک نے ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا ہے، انسان کی طبیعت اور انسان کا مزاج کیسا ہے، کتنی جلدی مایوس ہو جاتا ہے، کتنی جلدی خوشیوں کے شادیانے بجانے لگ جاتا ہے، اترانے اور پھولنے لگ جاتا ہے۔ فرمایا والا ان، اور یقیناً اگر ارسلنا ہم بھیجیں ریحن کوئی ہوا، ریحن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کوئی ہوا، والا ان اور یقیناً اگر ارسلنا ریحن ہم بھیجیں، ہم کوئی ہوا بھیجیں، فا تو رأوہ، فا تو یا پھر رأو وہ دیکھیں ہو اسے، کسے؟ اس کھیتی کو جو لہلہانے لگ گئی تھی نا بارش کے بعد۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر ہم ایک اور کام کریں، وہ کیا کہ ہم کوئی شدید ٹھنڈی ہوا، کوئی ککر، کوئی ٹھنڈی یخ بستہ ہوا بھیج دیں جو ان فصلوں کو، تیار فصلوں کو تباہ و برباد کر دے، ان کو ساڑ کے رکھ دے، ان کو زرد کر دے، یا ہم بڑی شدید کوئی گرم ہوا بھیج دیں، لو، اور اس سے فصلیں سڑ جائیں، مر جائیں، زرد ہو جائیں۔ فَرَأَوْهُ پھر وہ دیکھیں اسے، مصفرن اسے دیکھیں یعنی کھیتی کو، لہلہاتی کھیتی کو، مصفرن زرد پڑی ہوئی، اور یقیناً اگر ہم کوئی ہوا بھیجیں پھر وہ اس کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں یعنی کھیتی کو، لم زبر لا تو یقیناً ظلو وہ کرنے لگیں گے، ذلہ کا معنی ہوتا ہے کوئی کام کرنے لگ جانا، ذلہ تو وہ کرنے لگیں گے یا ہو جائیں گے، من بعدی ہی اس کے بعد، یکفرون ناشکری کرنے لگیں، ناشکری لگیں گے وہ اس کے بعد، یکفرون ناشکری کرنے، لا ظلوا من بعدہ یکفرون تو یقیناً اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگیں گے۔ فوراً ہی دیکھ لیں انسان پاسا مار گیا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا دھو دھو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت آئے تو اس پر تو شکر ادا کرنا بھی یاد نہیں رہتا، انسان جناب بھنگڑے ڈال رہا ہے، ڈول ڈمکے کر رہا ہے اور شرابیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، خوشی کے اندر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتا ہے، نمازیں چھوڑنے لگ جاتا ہے، اس وقت تو اللہ کا شکر ادا کرنا بھی اکثر لوگوں کو یاد نہیں رہتا۔ اور اگر اللہ پاک اس کو دوسرا رخ دکھائیں تصویر کا کہ نعمت کو چھین کر لے جائیں، جیسے لہلاتی کھیتی کو اللہ پاک زرد کر دیں، ساڑ دیں، اس پہ کوئی آفت بھیج دیں، فوراً ہی یکفرون یہ ناشکری کرنے لگے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ نعمت ملنے کی شکل میں شکر ادا کرتے، اور پریشانی اور مصیبت آنے کی شکل میں، آزمائش آنے کی شکل میں، اور اس صورت میں یہ صبر کرتے۔ دیکھ انسان ایسا ناشکرا ہے، سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں نامناسب باتیں کرنے لگ گیا، ہم ہی رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہی گھر نظر آتا ہے، ہماری فصلیں تباہ ہوتی ہیں۔ مردہ زمین کو زندہ کرنے سے اللہ پاک کا مردوں کو زندہ کرنے کا ثبوت فراہم کرنا، کہ جس طرح یہ یکدم تو تبدیلی دیکھتے ہو وہ بھی ایسے یکدم آئے گا۔ اب آخری دو آیات میں اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، اور داعیان کرام کو دعوت تسلی دی ہے کہ اگر یہ کافر اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرنے والی اتنی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھ کر سن کر بھی ایمان نہیں لاتے، اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کرتے، شرک سے تائب نہیں ہوتے، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے عقیدے پر یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے، تو اے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو رنجیدہ ہونے کی، غم زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کافر، یہ ناشکرے لوگ، یہ بے ایمان لوگ، یہ ہٹ درم ہیں، ہٹ درم، یہ سمم بکمن عمیون ہیں۔ اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ بس سمجھے کہ پتہ نہیں ہماری کوئی دعوت میں سمجھانے میں کوئی کسر ہے، نہیں، یہ خود ہی مردہ دل ہیں اور یہ خود ہی بہرے ہیں روحانی طور پہ، روحانی طور پہ ان کے دل مردہ ہیں اور یہ کانوں سے روحانی طور پہ بہرے ہیں، انہیں حق بات سنائی نہیں دیتی، یہ آنکھوں سے اندھے ہیں روحانی طور پہ، انہیں حق نظر ہی نہیں آتا، اور یہ دل سے مردہ ہیں۔ جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے مردوں کو آپ کوئی بات سنا نہیں سکتے، اسی طرح آپ ان ہٹ دھرم لوگوں کو، جن کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں، زنگ لگے ہوئے ہیں، یہ لوگ کسی طرح بھی آپ کی بات نہیں سنیں گے، آپ انہیں کسی صورت میں بھی حق بات سنا نہیں سکیں گے، ان کے کانوں میں اور ان کی آنکھوں میں ڈال نہیں سکیں گے۔ فَإِنَّكَ، پس بے شک آپ، لا تسمعوا، نہیں سناتے ہیں، الموتى، مردوں کو، پس بے شک آپ نہ مردوں کو سناتے ہیں، ولا تسمعوا، اور نہ آپ سناتے ہیں اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، الصم، بہروں، نہ آپ مردوں کو سناتے ہیں اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں۔ مردہ بھی کچھ نہیں سن سکتا اور بہرا بھی کچھ نہیں سن سکتا۔ ضمن یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ عام قاعدہ قانون یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بطور معجزہ ایکسیپشنل کیسز میں کسی جگہ اگر نبی کو یا کسی بندے کو سنانا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن عام قاعدہ قانون اور دستور یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ جیسے عام قاعدہ قانون یہی ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوتے دوبارہ، قیامت کے دن ہی زندہ ہوں گے یا برزخ میں تھوڑی بہت ان کی زندگی ہے، لیکن اللہ پاک نے استثنائی طور پہ، موجودانہ طور پہ عیسیٰ علیہ السلام سے کئی مردوں کو اللہ نے زندہ کروایا۔ تو یہ استثنائی صورتیں ہیں، جیسے دو استثنائی صورتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں موجود، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث ہے کہ ایک تو بدر کے مارکے میں جو بڑے بڑے سردار مردار ہوئے تھے نا، اور ان کو کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، تو آپ کچھ دنوں کے بعد کنویں پر گئے اور جا کے ان سرداروں سے ہم کلام ہوئے، اور ہم کلام ہو کر انہیں جھنجھوڑا تھا کہ سناؤ حق پر کون ہے، ہم کہ تم، اب سمجھ آ گئی تمہیں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس جانے لگتے ہیں نا، تو مردہ ان کے جوتوں کی آہٹ اور آواز کو سنتا ہے، یہ اللہ پاک سناتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عام حالات میں قاعدہ قانون یہی ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، جو دو صورتیں بیان کی ہیں وہ اسپیشل کیسز ہیں، استثنائی صورتیں، بطور معجزہ اللہ سناتا ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، بس بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے ہیں، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، اور نہ ہی آپ بہروں کو سناتے ہیں، الدعاء، پکار، پکار، بہروں کو آپ پکارتے رہیں، آوازیں دیتے رہیں، آپ نہیں سنا سکتے، مردوں کو بھی پکار نہیں سنا سکتے۔ بہروں کو کب نہیں سنا سکتے؟ عام حالات میں بھی نہیں سنا سکتے، خصوصاً اذا، جب ولو، وہ لوٹ جائیں، مدبرین، پیٹ پھیر کر۔ ایک بندہ بہرا ہے تو وہ سن نہیں سکتا، اور ساتھ وہ اگر سامنے بیٹھا رہے، ہو سکتا ہے کوئی اشاروں شوروں سے اس کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے، لیکن اگر وہ توجہ بھی نہیں کرتا اور منہ موڑ کر دوسری طرف کو چل دیتا ہے، پھر ایسے بہرے کو تو سنانا بالکل ہی ناممکن ہے نا۔ تو ان کافروں کا بھی یہی حال ہے، یہ دل کے مردہ ہیں، ان کو نہیں سنایا جا سکتا، توحید نہیں سنائی جا سکتی، حق نہیں سنایا جا سکتا۔
اور یہ روحانی طور پہ بہرے ہیں، آپ ان کو نہیں حق بات سنا سکتے، یہ تو منہ موڑنے والے ہیں، پیٹ پھیرنے والے ہیں۔ وما انت، اور نہ ہی تو، نہ ہی آپ، بازر بھی، یہ زور پیدا کرنے کے لیے، ہرگز یا کبھی بھی، ہادن ہدایت دینے والا، ہادل امی راہ پر لانے والا ہے، العمی اندھوں کو۔ آپ اندھوں کو بھلا راستہ کس طرح دکھا سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے، راہ پر نہیں لانے والے، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ اب بات کو ساتھ ہی ظاہری اندھے اور ظاہری بہرے اور ظاہری مردوں سے ساتھ ہی بات کو دوسری طرف پھیر دیا، روحانی طور پہ اندھے ہونے کی طرف، ان ضلالتہم، ان کی گمراہی سے۔ اگر ایک بندہ خود ہی اپنی گمراہی میں رہنا چاہتا ہے، سیدھا راستہ پانا ہی نہیں چاہتا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے سماج سے محروم شخص کو آپ کیسے کوئی چیز دکھا سکتے ہیں، کیسے سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں؟ ان تسمعوا، ان کا معنی ہوتا ہے اگر، لیکن جملے میں الا آ جائے تو پھر ان کا معنی نہیں، ان تسمعوا، نہیں آپ سناتے، نہیں تو سناتا، لیکن ادب و احترام کے لیے ہم ترجمہ جمع میں کر لیں گے، ان تسمعوا، نہیں آپ سناتے، الا مگر، من یؤمن، انہی کو جو ایمان لاتے ہیں، بی پر آیاتنا، ہماری آیات، آپ نہیں سناتے مگر انہی کو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، فہم، پھر وہ مسلمون، فرما بردار بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ خود ایمان نہیں لانا چاہ رہا، جو بندہ خود اطاعت و فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے نہیں چاہ رہا، آپ اسے کس طرح سنا سکتے؟ آپ نہیں سنا سکتے۔ آپ کی بات صرف وہی سنے گا، آپ کی بات صرف اسی کو نظر آئے گی، اسی کے کانوں سے گزر کر دل میں اثر کرے گی، جو واقعی ماننے، سننے، دیکھنے کے لیے تیار ہے، جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کے لیے، آپ کا فالوور بننے کے لیے تیار ہے، اسی کو دلائل سمجھ آئیں گے، اسی پر دلائل اثر کریں گے، اور وہی دلائل کو قبول کرے گا، ورنہ مہریں لگی ہوئی ہیں، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ایسے کان عطا فرمائے کہ جو حق بات کو سننے والے ہوں، ایسی آنکھیں عطا فرمائے جو حق کو دیکھنے والی ہوں، اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرمائے جو حق کو قبول کرنے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔